اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے پیروان دعوت ایمانی، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح کے لیے ظہور میں آئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو۔ سورہ آل عمران 110۔ امت اسلامیہ آخری دینی پیغام کی حامل ہے، اور یہ پیغام اس کے تمام اعمال و حرکات و سکنات پر حاوی ہے۔ اس کا منصب و قیادت و رہنمائی اور دنیا کی نگرانی احتساب کا منصب ہے۔ قرآن مجید نے بہت قوت اور صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو۔ اخرجت للناس کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ امت کوئی سبزہ خضرو نہیں، جیسے جنگل کی گھاس ہوتی ہے یا جنگلی درخت ہوتے ہیں کہ اگ آئیں، نہیں بلکہ اخرجت للناس مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ خروج اخراج میں فرق ہے۔ خروج اپنا ذاتی فعل ہے، انفرادی فعل ہے، اور اخراج کسی دوسری طاقت بالا اور ہستی کا فعل ہے، یعنی یہ امت کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انسانیت کی حفاظت اور خاطر اور فاتر کائنات کے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے وجود میں لائی گئی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبوت اور رسالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرنا تھا، اور قیامت تک کے لیے آپ کے دین کو قائم رکھنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی گاڑی چلانے کے لیے اور اس کے چلتے رہنے کے لیے یہ انتظام کیا کہ آپ کے ساتھ ایک پوری امت کی بعثت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حقیقت کو جانتے تھے اور اپنے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ جب رستم نے حضرت ربیع ابن عامر سے پوچھا، ما الذی جاء بکم، تمہیں کون سی چیز یہاں لائی، تم اپنے صحرا سے نکل کر یہاں کیوں آئے، اس کا محرک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ ابعثنا، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی میں داخل کریں، اور دنیا کی تنگی سے ان کو نکال کر کونین کی بے کرا وسعتوں سے آشنا کریں، اور مذہب کی ناانصافی سے نکال کر اسلام کے انصاف کے مزے سے آشنا کرائیں۔ اس لیے انہوں نے اس موقع پر ابسنا کا لفظ استعمال کیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں بھلائی کی تلقین، امر بالمعروف اور برائی کی ممانعت، نہی عن المنکر کرتی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر دین کا زبردست رکن اور عالمگیر شعبہ ہے، جس سے دنیا کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اس لیے یہ شعبہ خاص طور پر اس امت محمدیہ کے لیے الاٹ کیا گیا ہے۔ امت محمدیہ کی فضیلت و برتری کی علت ڈھونڈی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے ذریعے ایک اعلیٰ اور برتر کام لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے خیر الامم کا معزز خطاب اس کو عطا کیا گیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خصوصیت ہے کہ اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت منفرد ہوتی تھی، ان کی ذات کی بعثت ہوتی تھی، لیکن آپ کی بعثت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک امت بھی مبعوث کی گئی، اور اس امت کو دنیا میں وہ ضرورت پوری کرنا ہے جو کہ انبیاء مرسلین کرتے تھے، حالانکہ یہ امت خود نبی نہیں ہے۔
اس کو یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ایک خاص امتیاز حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ کہ آپ کی بعثت کے ساتھ آپ کی امت بھی دعوت کے کام کو جاری رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے مبعوث کی گئی ہے۔ لیکن یہ بعثت نبی والی بعثت نہیں ہے۔ نبوت اور بعثت الگ الگ دو لفظ ہیں۔ نبوت کا لفظ اس برگزیدہ انسان کے لیے آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے لیے منتخب فرمایا ہو، اور بعثت کا لفظ قوم کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اپنی امت کے لیے بھی استعمال فرمایا کہ انا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ اس میں بعثت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تم بھیجے گئے ہو، تمہیں مقرر کیا گیا ہے، تمہیں نامزد اور نصب کیا گیا ہے، تمہاری ایک حیثیت متعین کی گئی ہے اور تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور میسرین سہولت پیدا کرنے والوں کی حیثیت سے، معسرین مشکلات پیدا کرنے والوں کی حیثیت سے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ امت زندگی کا ایک خاص، معلوم ہوا کہ یہ امت یعنی ہم اور آپ زندگی کا ایک خاص متعین مقصد رکھتی ہے دنیا کے لیے۔ اس کے پاس ایک مکمل دعوت ہے، اس کی تہذیب و ثقافت، اس کی جد و جہد اور عمل، اور اس کی ہر قسم کی سرگرمی اور نشاط اس کے عقیدے، مقاصد اور پیغام کی تابع ہے، اور امر بالمعروف نہی عن منکر اس امت کا خاص سا فریضہ اور اس کا مقصد آفرینش ہے۔ اب جب ہمارا مقصد جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، تو پھر اب ہمیں اپنے مقصد زندگی پر قائم رہنا پڑے گا، اس لیے کہ جو چیز با مقصد ہوتی ہے وہ اس کے مالک اور معاشرے کی نگاہ میں، سماج کی نگاہ میں قیمتی اور قابل قدر ہوتی ہے، اور جو چیز بے مقصد ہو جاتی ہے وہ کوڑیوں اور کباڑے کے اندر بکتی ہے۔ آپ غور فرمائیے، ایک دودھ دینے والا جانور، ایک دودھ دینے والی بھینس، جب تک وہ اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے، دودھ سے صاحب بھینس کو یعنی مالک کو اپنے نفع سے، اپنے مقصد سے فائدہ پہنچاتی رہتی ہے، تو مالک خود بھی، اس کے نوکر چاکر بھی، اس کے اہل و عیال بھی، سب ہر طریقے سے، سردی سے، گرمی سے، برسات سے، کھانے پینے سے، رہنے سہنے سے، ہر طرح سے اس جانور کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن جب وہی ہمارا اپنا پالتو اور ہمارا اپنا تیار کردہ جانور جب وہ دودھ دینا بند کر دیتا ہے، بے مقصد ہو جاتا ہے، بانجھ ہو جاتا ہے، تو اس کی قیمت لاکھوں سے ہٹ کر ایک تو ہزاروں میں رہ جاتی ہے، اور پھر اس کو کوئی پالنے اور پوسنے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس جانور کو محترم قریشی صاحب کے حوالے کیا جاتا ہے، اور وہ قریشی صاحب اس کو لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد وہ بھی اپنے گھر میں اس کی پرورش نہیں کرتے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، وہ بھی اپنے گھر میں اور وہ اور ان کے اہل و عیال اس کی خدمت میں نہیں لگتے، بلکہ وہ اس کو ذبح کرتے ہیں اور چمڑی ادھیڑتے ہیں۔ میرے اس سمجھانے کے مقصد کو ذرا دل کی گہرائیوں سے سوچنے کی کوشش کیجئے گا، اپنے دماغ کی ساری کھڑکیاں کھول کر ذرا اس پر غور کیجئے گا کہ محترم قریشی صاحب اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کی چمڑی ادھیڑتے ہیں، اس کی ٹکا بوٹیاں کرتے ہیں، اور ہم اور آپ جا کر جو ہے قریشی صاحب کی دکان سے وہ ٹکا بوٹیوں کو جو الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، دماغ سے لے کر پائے تک جو ہے وہ ہم اس کو لے کر آتے ہیں، اور اپنی پسندیدہ لذیذ ترین کھانے اس سے بناتے ہیں، آگ پر اسے پکاتے ہیں، تپاتے ہیں، جلاتے ہیں، بھونتے ہیں، اور مزے لے کر 32 دانتوں سے چبا کر جو ہے وہ اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں، اور اگلے دن جو ہے وہ اس کو
پیخانے اور غلاظت کی ڈھیر پر منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بے مقصد چیز کی زندگی کا حاصل۔ اے امت مسلمہ، قرآن کریم کی اس ان آیات کی روشنی میں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس ایکس رے مشین میں ذرا اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھو کہ کیا ہم آج ایک بامقصد انسان اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا میں ہیں، یا ایک بے مقصد اور ایک بوجھ اور اپنی ذمہ داریوں سے بھٹکے ہوئے انسانوں اور مسلمانوں کی شکل میں اس دنیا میں ہیں؟ تمہارا ضمیر خود تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے گا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آپ کا ضمیر، آپ کا قلب بھی آپ کے بارے میں خود فتویٰ دے دے گا۔ یہ جو کچھ آج ملک کے اندر، دنیا کے اندر امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت کو محترم قریشی صاحب کے حوالے کر دیا ہے، اور دنیا کے قریشی اس امت کا جو حشر کر رہے ہیں، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ دنیا کے اور دیگر خطے اور علاقے ہوں، اور چاہے وہ ہمارا اپنا گھر اور ہمارا اپنا شہر اور ہمارا اپنا ملک ہو، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم خود ہیں۔ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم خود ہیں کہ ہم ایک بے مقصد چیز اور ایک بے حیثیت چیز اور اللہ کی زمین پر انسانیت کے لیے ایک بوجھ بن کر، ایک چیز بن کر، بوجھ بن کر رہ گئے ہیں۔ اور جب ہم نے اپنے بارے میں یہ چنا ہے تو ہمارے بارے میں ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا اللہ ہے جو فیصلہ کرے گا، وہ فیصلہ واضح ہے، وہ فیصلہ وہی ہے جو ہم اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اور اسے پال پوس کر بڑا کر ایک جو ہے وہ دودھ دیتی ہوئی، دودھ دینے والی، نفع پہنچانے والے جانور بھینس کی شکل میں ہم اسے تیار کرتے ہیں، لیکن وہی جب ہماری پیاری اور پیارے پالنے پوسنے والا جانور جب بے مقصد ہوتا ہے، جو حال اور جو حشر ہم اس کا کرتے ہیں، کیا وہی حال اور وہی حشر ہمارا نہیں ہونا چاہیے؟ اور ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں متفکر ہونا ہوگا، اور ہمیں اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی پر واپس لوٹنا ہوگا۔ تنخواہ اسی ملازم کو ملتی ہے، راحت کا سامان اور عزت اور راحت کا سامان اور ضروریات زندگی عزت اور وقار کے ساتھ اسی ملازم کو دی جاتی ہے جو ملازم دیانت داری، امانت داری اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اور جو ملازمین اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہیں وہ تمام اپنے حقوق سے محروم ہوتے ہیں اور محروم کر دیے جاتے ہیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی۔ داستانوں میں قرآن کریم کی آیت ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف جو ہے وہ ہمیں باخبر کر رہی ہیں کہ تمہاری ذمہ داری قومی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، وطنی اعتبار سے تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں، اگر تم انہیں پوری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد والی دنیا میں بھی تمہیں سرخرو اور سر بلند فرمائے گا۔ اور اگر موجودہ جو حالات ہمارے ہیں، اگر اسی طرح اسی ڈگر پر زندگی چلتی رہی، آگے بڑھتی رہی، لیل و نہار گزرتے رہے اور یوں ہی غفلت کی زندگی جو ہے وہ سے ہم جیتے رہے، اللہ تعالیٰ ہماری اور امت مسلمہ کی اور ہماری وجہ سے جو ساری دنیا
کشائد پریشانی ہو رہی ہے، اس سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر نہ سمجھے تو پھر کیا تباہی اور بربادی ہمارا ہی نہیں، جن اپنی نسلوں سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں، تباہی اور بربادی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ان کا بھی مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہمیں جو ہے ہمارا بھولا ہوا سبق یاد کر کے اپنی ذمہ داریوں پر عملی طور پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسن فکر اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے پیروان دعوت ایمانی، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح کے لیے ظہور میں آئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو۔ سورہ آل عمران 110۔ امت اسلامیہ آخری دینی پیغام